السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن صاحب. ناظرین، ہم ایک ہیں کہ یقین دہانیاں کروانے والے خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پارٹی میں اختلاف ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ڈھکے چھپے الفاظ میں پارٹی میں دو گروپس ہونے کا اشارہ بھی دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے اور ہم ان سے ڈر رہے ہیں. تو کون کس سے ڈر رہا ہے، آج اپنے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے کہا کہ مفاہمت اور مزاحمت میں کنفیوژن صرف دشمن پھیلاتا ہے. دشمن سے ان کی مراد کون ہے یہ بھی جانتے ہیں. تو ایاز صاحب، پہلے تو صرف پارٹی کے رہنما ایسی باتیں کرتے تھے، اب مریم نواز صاحبہ خود کھل کر اختلافات کا اعتراف کر رہی ہیں. اور جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی، اگر آپ نے وہ سنی ہو تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے بیانیے پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. تو پارٹی میں کون سا گروپ کس گروپ سے ڈر رہا ہے، کس کو کس کا ڈر ہے، کس کی اڑان ہے اور کس کے لیے بحران ہے پارٹی میں؟ ان کے مسائل ہم ایک چھاپڑی میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں ڈسکس کرنے. نون لیگ کے مسائل سے ملک کا کیا واسطہ یا کیا ریلیونس کیا ہے؟ پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ اکنامک سچویشن کیا ہے؟ یہ مین ایشوز ہیں. لیڈرشپ کا یہاں پہ قیادت کا ایک بحران ہے. صرف آج کی گورننگ پارٹی کا نہیں ہے، رولنگ پارٹی کا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہمارے تمام سیاسی اکھاڑے میں، جو سیاسی فیلڈ میں سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو ہم دیکھ چکے ہیں، بھگت چکے ہیں. اب مریم نواز کیا کہتی ہیں، اور ان کے 2 گروپس ہیں یا 3 گروپس ہیں، اور ان کا وہ بیانیے کا لفظ تو کان پک گئے ہیں سن کے. بیانیہ بھئی آپ کون سے فلسفہ دان ہیں جو آپ پتہ نہیں کون سا فلسافیکل نیریٹیوز آپ لکھ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے وہ ڈسکس کرنے ہو جائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سیاسی پارٹیز کے پرابلمز بیکار، فضول اور ریل سچویشن سے ان کا کوئی ریلیونس یا رشتہ نہیں ہے. وہ اپنا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یہ اخباریں بھری ہوتی ہیں شہباز شریف کے بارے میں. حکومت پیدل، اپوزیشن پیدل. میں نے جان کے پیدل کا لفظ استعمال کیا، نالائق یا نکمے کا لفظ میں نہیں استعمال کر رہا. کبھی وہ کہتے ہیں جی 5 وہ بکسے آ گئے ہیں جی ایویڈنس کا شہباز شریف کے خلاف. اور کدھر گئے کیسز؟ آپ گھسیٹ کے آ رہے ہیں. نہ ان کا پتہ چلتا ہے کہ شروعات کہاں سے ہوتی ہیں اور ان کی اختتام کیا ہوگی، وہ کوئی نہیں پتہ چلتا. آپ مجھے بتائیے ایک عام آدمی کو ان فضول باتوں میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ مہنگائی سے پاگل ہوئی قوم، بے روزگاری کا عالم، اکانومی شرنک کر رہی ہے. وہ جو دعوے وہ ہمارے ایکسپورٹس جائیں گے فلانے، یہ پھر مریم نواز کی ہے. اور ان کے پرابلمز ہو کیا سکتے ہیں؟ ان کا دولت کا، یہ جو دونوں پیپلز پارٹی اور یہ ہیں ان کی قیادتوں کا دولت کا اندازہ کبھی لائیے، وہ فیکٹ شیٹ کبھی. تو ان کا کیا ہے؟ کیسز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، بیانیہ کیا ہے، فلانا کیا ہے، ڈھمکانا. یہ حکومت خان صاحب کی 3 سال تو اس نے گزار لیے ہیں اور ہم ان کی کارکردگی بھگت چکے ہیں. انہوں نے ایک نیا ان کی نالائکی جو ہے پاکستان میں ایک نیا سیاسی میدان بنا رہی ہے. اور اگلا الیکشن جس میں پرانی پارٹیز کو چانس بالکل نہیں ملنی چاہیے تھی، خان صاحب کو سلام کرنا چاہیے کہ وہ میدان جو ہے وہ یہاں پہ سامنے لا رہے ہیں. ابھی میں کلپس دیکھ رہا تھا، اب وہ ڈنمارک کے یہاں پہ فورن منسٹر آئے ہوئے ہیں. ڈنمارک ہے، بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، بڑا اچھا ملک ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے وزیر خارجہ ہوتے اور ان کے وزیر خارجہ ہوتے اور آپس میں بات کر رہے ہوتے اور ان کو پروٹوکول دی جاتی، ان کا ایک ویلکم کرتے سب کچھ. خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوری قیادت لائن کر کے بیٹھی ہوئی ہے. وہاں سے ڈنمارک کے وزیر خارجہ ہیں، پھر وہ GHQ جاتے ہیں، راولپنڈی جاتے ہیں. پاکستان کا کچھ پرابلم ہے، ہم پتہ نہیں چیزوں کو صحیح وہ پرسپیکٹیو میں ہم دیکھ نہیں سکتے. اور ایک اور خوشخبری، فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ آئندہ سے قصر صدارت سے جمعے کا خطبہ لائیو نشر کیا جائے گا. تو پھر آپ باقی چیزوں کو کیا رو رہے ہیں؟
जुमे का खुतबा आप सुनिए, कुछ जुमे के खुतबे यहाँ पे उनकी कमी है पाकिस्तान में, या वो कोई प्रॉब्लम है? लेकिन बड़े फखरिया अंदाज से ट्वीट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कि जी अब जुमा का खुतबा वहाँ से लाइव होगा। वो कभी वो पंजाब के गवर्नर कह देते हैं फलानी जो है तलावत जो है वो ज़रूरी होगी डिग्री। मतलब क्या कुछ हम सोचते हैं कि मसाइल क्या है और हम किन चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं। तो जो मरियम नवाज़ क्या कहती हैं, मैं फिर वो याद कर लूँगा कि वो क्या कहती हैं और उनकी बातों में कितनी गहराई है। ठीक है, तो अयाज साहब की नज़र में तो हमारे असल इश्यूज़ ये नहीं है, लेकिन सलमान साहब अब हम डिस्कस कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के मसाइल, जिन मुश्किलात में वो घिरी हुई है। ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी और अब मरियम नवाज़, ये बात तो कंफर्म होगी कि पार्टी में 2 कैंप है। क्या जो ये 2 कैंप हैं, आपको लगता है कि जो मवाजना कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ का, शहबाज शरीफ का पॉलिटिकल करियर देख लिया जाए और मरियम नवाज़ के करियर को देख लिया जाए, तो ये कंपैरिजन बनता है? देखिए मरियम, में अभी यहाँ साहब ने जो बात की है, बात तो वो वैलिड है कि क्या पाकिस्तान के रियल इश्यूज यही हैं? क्या पाकिस्तान इतनी स्टेबल पोजीशन में आ गया है कि हम मुख्तलिफ पार्टीज़ को उठा के उनकी अंदरूनी सूरत-ए-हाल पे डिस्कशन करें? मेरा ख्याल है ये सारी सूरत-ए-हाल तारीख इसलिए की जाती है कि पाकिस्तान के रियल इश्यूज़ पे बात ना की जाए। और पार्टीज़ में देखिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठाएंगे, ये कोई मरियम नवाज़ साहबा कोई नई बात नहीं कर रही। ये 10 दफ़ा हमारे प्रोग्राम में भी, बल्कि हर हफ्ते में एक सेगमेंट इस पे होता है मुस्लिम लीग नून की सियासत पे, और उस पे क्या उन पे असरात होते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि जी एक मुफाहमत का और मुज़ाहमत का, और ये सिलसिला आज से नहीं है। जब मियाँ नवाज शरीफ अदालती तौर पे नाअहल हुए हैं, उसके बाद से ये सूरत हाल तारी है। देखें, वो कोई मतलब खामोशी से बैठ नहीं गए। उन्होंने एक रद्द-ए-अमल शो किया जो वो अब खुल के करते नज़र आ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने सियासत करनी है वो बैठ के, चूँकि पाकिस्तान की बड़ी सियासी हकीकत यही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो पाकिस्तान के रियासती इदारों से या पाकिस्तान की मुक़्तदर क़ुव्वतों से मिले बग़ैर आज खुद ही वो मसनद इक़्तिदार पे पहुँच जाए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो खुद जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की है कि 20 साल तक उन्होंने स्ट्रगल की, 20-22 साल उन्होंने स्ट्रगल की। किसके खिलाफ की? इन्हीं के खिलाफ। अच्छा, कि बिल आखिर उन्हीं पुलों के नीचे से पानी बहा और वो मसनद इक़्तिदार पे पहुंचे। लेकिन अब हम और बाजे के जो आप मुस्लिम लीग नवाज शरीफ नहीं तो मुतबादिल कौन है? क्या कंपैरिजन बनता है? मैंने लास्ट वीक भी ये बात कही थी कि इसमें तो कभी मैंने ये बात नहीं कही कि जी वो बड़े मुतहद हैं या वो, बात ये कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होता है। और इसमें तो बड़ी खुल के बात मरियम नवाज साहबा ने की है। मैंने तो आज इस पे लिखा भी है कि उन्होंने बड़ा हकीकत पसंदाना बात कर दी है कि जी नवाज शरीफ साहब आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं और वो वाबस्तगियों की तब्दीली के अमल को अच्छा नहीं समझते। तो बात यह कि जब आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये बात कर रही, चूँकि मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब दोनों अदालती तौर पे नाहल हैं। अब पार्टी की लीडरशिप किसके पास है पाकिस्तान के अंदर? वो शहबाज शरीफ साहब के पास है। अच्छा, और जो आपको लगता है ऐसा है? नहीं, देखिए बात ये कि कल को जिस टिकट उनके नाम से जारी होना है, उनके दस्तखत से जारी होना है। और ये जो पाकिस्तान की सियासत का फिनोमेना है ना, देखें बात ये कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अदालती तौर पर नाहल हो गए हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत तो कायम है। नवाज शरीफ साहब की पार्टी भी है, नवाज शरीफ साहब की हदायत भी चलती हैं कि मकबूलियत उनकी वजह से। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अरकान असम्बली, ये जो हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, देखिए इलेक्टेबल्स क्या देख रहे हैं कि उन्हें पता है कि जी वोट बैंक किसका है और टिकट कहाँ से मिलनी है, वो दोनों घर रख रहे हैं। और ये सारी मश्क जो पिछले 15 रोज़ में 180H पे हुई है, मैं समझता हूँ कि 180H की जो मश्क थी वो तो थी तंजीमी और इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से। लेकिन मरियम साहिबा ने कल अपनी इस प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए सारा मामला खोल के रख दिया और ये गेंद अब पार्टी की लीडरशिप और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब की कोर्ट में है। अच्छा। कि वाक़ईतन क्या वो संजीदगी से इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं या उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वही एक ख़ास सूरत हाल तारी करनी है जिसका वो इजहार कर रहे हैं। अगर तो वो सूरत हाल तारी करनी है तो देखें बात ये कि उन्होंने ये, बल्कि उन्होंने भी यही बात कही है कि जी मेरे पास भी दोनों ऑप्शन है कि ये हमारे मकासद हैं। अगर कोई इसमें मुफाहमत की बात करना चाहता है तब भी हम हाजिर हैं और मुज़ाहमत की बात करना चाहता है तब भी हाजिर है। आपको एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी और अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है तो पाकिस्तान की जो रियलिटीज़ हैं उनको अपना के ही आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि
کہ دیکھیں یہ ایک بڑی سیاسی قوت تھی ہے اور رہے گی، اور اگر آنے والے انتخابات کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو اقتدار نہیں ملتا یہ ساری سٹرگل کے باوجود، تو پھر یہ اس پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے اچھی بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتا دیجئے مجھے ذرا بتا دیں کون سا سوال ہے؟ سیاسی کردار کا سیاسی کردار پاکستان کے، آپ کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ مقبولیت نواز شریف کی ہے، ٹکٹ سائن ہونی ہے شہباز شریف کے دستخطوں سے۔ اچھا تو اور کوئی پوچھنا تو میں بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی شہباز آپ کی نظر میں شہباز شریف جو ہیں وہ آگے جاتے پھر شروع کر دیو جی، آگے جاتے نہیں آ رہے، وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ نواز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمارے مطالبات اگر مفاہمت سے پورے ہوتے ہیں تو 100 بسم اللہ، ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں۔ کتنا معنی خیز یہ بیان ہے جو مزاحمت کی بات کرتا ہے اب تک، اب ان کے منہ سے مفاہمت کے الفاظ اچھے لگ رہے ہیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب، دیکھیں دو چیزیں ہماری پولیٹکس میں بڑی کلیئر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سیاست ہے ہماری، یہ بڑے لوگوں کا گیم ہے، نواز شریف صاحب کا گیم ہے، دوسری طرف بھی بڑے لوگوں کا گیم ہے، عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اصول کی باتیں ہماری پولیٹکس میں ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے، ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی بڑی تبدیلی ہے کہ ہمارے سیاستدان اصول پسندی کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اصول کا تو تعلق ہی نہیں ہے ہماری سیاست سے۔ بے آپ اٹھا کے تو مجھے تو بتائیں نا کہ سال میں یہاں پہ اصول پسندی پہ گفتگو ہوئی ہے، یہ پولیٹیکل کنوینئنس ہے۔ آج فائدہ وہ ان کی اپنی کیلکولیشن ہے کہ ایک خاص انداز میں مخالفت کرنے سے فائدہ ہوگا، چلیے مخالفت کر دیتے ہیں۔ اگر فرض کرو ان کو اپرچونٹی دوسری مل جائے تو وہ ایک دوسرے سٹائل سے گفتگو کریں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پارٹی کے اندر جو اب یہاں ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سکسیشن کا ایشو ہے، اور سکسیشن کا ایشو پارٹی نے سیٹل نہیں کرنا، خاندان نے سیٹل کرنا ہے۔ پارٹی سے بیچارے پارٹی والے تو کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، یہ خاندان کا مسئلہ ہے، یہ کس طرح سیٹل ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ۔ باقی رہا جو نواز شریف صاحب کی گفتگو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں کنسنسس موجود ہے ان کے اوپر، لیکن جیسے ہم ان سے ایک قدم آگے نکلتے ہیں اس کے بعد کنسنسس نہیں ہے پارٹی کے اندر، اور وہی چیز ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ اگر یہ اپنا خود معاملہ طے کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ان کی اپنی کارکردگی کو نقصان ہوگا۔ جہاں تک اصول کی بات ہے، جیسے میں نے پہلے کہا پاکستان کی پولیٹکس میں اصول اس وقت تک ضروری ہیں جب تک ان اصولوں سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ اگر اصول سے فائدہ نہ پہنچے تو اصول کوئی چیز نہیں ہوتے پاکستان کی پولیٹکس میں۔ یہ ہم نے 1988 سے 99 کی پولیٹکس میں بھی دیکھا ہے، اور اس کے بعد 2008 سے 2021 تک کی پولیٹکس میں ہم نے لوگوں کو کلا بازیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے جو دیکھا ہے۔ تو اس لیے یہ تو خیال چھوڑ دیں کہ کون سا طریقہ ہوگا۔ ہاں ہم دیکھیں گے آئندہ سال جب الیکشن قریب آئے گا تو جو بھی جس کو سوٹ کرے گا، جس کو مزاحمت سوٹ کرے گی وہ مزاحمت کرے گا، جس کو مفاہمت سوٹ کرے گی وہ مفاہمت کرے گا، اور جس کو الیکشن تک ایسی صورتحال مسلم لیگ نون کے حق میں رہے گی؟ دیکھیے مسلم لیگ کو میں نے یہ کہا ہے کہ 6 سے 8 مہینے ان کے پاس میکسیمم 1 سال ہے۔ اس کے اندر اگر یہ فیصلہ اس معاملے کا جو سکسیشن کا کویسچن ہے، جو خلافت کا کویسچن ہے، اس کو اگر وہ سیٹل کر لیں تو ان کے حق میں ہے۔ اگر نہیں سیٹل کریں گے تو پھر ان کے اندر ہی جو ہے نا وہ دال بٹتی ہے نا، جس طریقے سے وہ اس طرح کی دال بٹے گی۔ یہ کنفیوژن دور کرنا ہوگی ایٹ دی اینڈ۔ خبر آپ یہ بتائیے کہ 2 کیمپس کا اشارہ دے دیا ہے مریم نواز نے بھی، اسلام آباد کی فضائیں کس گروپ کے کس کیمپ کے حق میں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو ابتدائیے میں کہا نا کہ ڈکے چھپے الفاظ میں بالکل نہیں انہوں نے کہا، اور دوسری یہ ہے کہ بالکل کوئی کنفیوژن نہیں رہ گئی۔ آج ہمارے اخبار میں ایک تجزیہ چھپا ہوا ہے ہمارے دوست اور ہمارے بڑے سلمان غنی صاحب کا کہ نون لیگ میں کنفیوژن کسی دشمن کی کارستانی نہیں، صورتحال کے اثرات پارٹی کی مقبولیت اور کردار پر پڑ رہے ہیں۔ شہباز شریف کی اخلاقی فتح پر مریم کے جذبات اور احساسات سے متاثر ہوگی۔ جب تک نواز شریف صاحب کو واضح لائن اختیار نہیں کرتے صورتحال اسی طرح جاری رہے گی۔
ایاز صاحب کی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ایاز صاحب کسی پروگرام میں ان کی اسیسمنٹ کوئی غلط ثابت ہو جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ میرے اس ایشو کے اوپر یہ اسیسمنٹ تھی اور اس کے اوپر ہماری اسیسمنٹ ٹھیک ثابت نہیں ہوئی. 3 سال لگ گئے ہیں محترم سلمان غنی صاحب کو یہ مناتے ہوئے، اور آج انہوں نے لکھ دیا، اللہ کا شکر ہے. نہیں تو ہمیں یہی بتایا کرتے تھے نہیں وہ تو ساتھ ہیں، ایک باہر کا میدان سنبھالا ہوا ہے، ایک پارلیمان کے اندر سنبھالا ہوا ہے. یہ بات آپ کو ثابت کرنی پڑے گی. دیکھیں آپ ایک بات لائیو کہہ رہے ہیں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ 2 نقطہ نظر موجود ہیں اور اس پہ بھی میں نے یہی بات کہی ہے. اگر کوئی اس میں اختلاف والی بات جو میں نے میرے وہ آپ بتا دیں. اچھا سن لیں. اچھا اب یہ ہے کہ اب جو ہے برملا اس بات کا اعتراف کیا ہے مریم صاحبہ نے کہ کچھ لوگ ہم سے اور ہم ان لوگوں سے پارٹی کے اندر ڈر رہے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو بنیادی آپ کا سوال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے وہ ڈر رہے ہیں، اب میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. بھتیجی چچا سے ڈر رہی ہے اور چچا بھتیجی سے ڈر رہے ہیں. اور یہ سلمان صاحب کو اس کا بڑا اچھے طریقے سے اس کی خبر بھی ہے، خطرہ ہے، پورا سیاق و سباق کا سارا علم ہے. اب آپ کا سوال کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے دونوں کیمپوں کو لے کے سامنے رکھتے ہوئے کیا شنید ہے، اور کیونکہ پارلیمان کا سیشن آج کل چل رہا ہے، سینٹ کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی، تو ان کے سارے ایم این ایز اور سینیٹرز یہاں پہ موجود ہیں. سلمان صاحب کی ملاقات وہاں پہ لاہور میں ہوتی ہے، ہم اسلام آباد میں موجود ہیں، تو ہم بھی جو موقع محل جان کے تو ان سے بات کر لیتے ہیں. پریشانی ہے جو خاص طور پر ان کے جو حلقے کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں. پریشان اس لیے ہیں کہ جو سلمان غنی صاحب نے آج اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ کوئی واضح ایک جو لائن ہے پارٹی قیادت کی طرف سے نہیں مل رہی کہ کیا مریم صاحبہ کے پیچھے جانا ہے. مریم صاحبہ کے پیچھے جاتے ہیں تو اے جے کے کا انتخاب ہوتا ہے، جلسہ ٹھیک ہوتا ہے، پارٹی پوزیشن تیسری آتی ہے. جی بی میں جاتے ہیں، جلسے اچھے ہوتے ہیں، پارٹی پوزیشن بہت ہی اس کے بھی نیچے چلی جاتی ہے. جب جاتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی انتظامی صلاحیتوں کا فائدہ پارٹی اٹھاتی ہے، تو وہ پھر کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے اندر وہ پارٹی اچھے خاصے انداز سے وہ جو ہے سیٹیں جیتی ہے. لہٰذا اب جو اسی ایشو کے اوپر جو معاملہ پھنسا ہوا ہے، جن کے لوگ کافی پریشان ہیں، وہ بالکل صحیح بات یہ کر رہے ہیں سلمان صاحب نے کہی، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی عادت کو یہ بتا رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں خدا را آپ نے جو بھی کرنا ہے، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے لڑائی لڑنی ہے تو ہمیں واضح الفاظ میں بتا دیں کہ ہم پھر لڑائی لڑنے کی طرف ہو جائیں. اگر مفاہمت کی طرف جانا ہے جو کہ حمزہ شہباز کہتے ہیں، کل سے وہ جنوبی پنجاب کی طرف بھی جا رہے ہیں دورے کے اوپر، تو ہم پھر مفاہمت کی طرف چلے جاتے ہیں. اور بڑا واضح الفاظ کے اندر جو ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ نا بڑا ہی زبردست اسپاٹ آن ہے. سکسیشن کا معاملہ ہے، پارٹی کی قیادت جو ہے اب 2 بھائیوں نے بڑے اچھے انداز سے گڈ کاپ بیڈ کاپ کے طور پر چلائی. اب مریم صاحبہ اور جو ہے حمزہ شہباز کے درمیان فرق ہے. اچھا، مریم صاحبہ کلاؤڈ پولر ہیں، وہ ان کی پارٹی کے اندر اٹریکشن ہے، ان کے پیچھے لوگ جاتے ہیں، لیکن پارٹی کو انتظامی سطح کے اوپر حمزہ شہباز سن 2002 سے پاکستان کے اندر موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بڑی پارٹی کے لیے قربانی ہم نے بھی دی ہیں، اور انتظامی لحاظ سے حمزہ بہتر ہیں، اسٹرانگ ہیں. اب سکسیشن اب محترم نواز شریف صاحب کو اس کے اوپر کوئی فیصلہ سازی کرنی ہے، اور امید ہے کہ سلمان صاحب کا وہ تجزیہ آج انہوں نے پڑھ لیا ہوگا اور پہنچا بھی دیا گیا ہوگا. اردو میں ہے تو اس میں میرا سمجھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا، تو اس پہ کوئی واضح لائن اگلے 1 آدھ ہفتے کے اندر ہمیں ملتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن ایاز صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حقیقی ایشوز یہ نہیں ہے، لیکن ایاز صاحب مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے اور پنجاب کی بڑی جماعت ہے، آئندہ انتخابات میں بھی اس کا اہم کردار ہوگا، ووٹ بینک ہے اس کا. آپ کی نظر میں آنے والے حالات اور انتخابات میں سیاسی کردار کس کا نظر آ رہا ہے آپ کو اس ملک میں سیاسی منظرنامے میں، شہباز شریف یا مریم نواز؟ ایاز صاحب. سب سے اہم فیکٹر اس وقت سیاسی میدان میں اس حکومت کی نالائکی ہے. اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے وہ اٹھائے. اچھا، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے ان کے سٹیکس جو ہیں دونوں فیملیز کے، یہ مغلیہ خاندان کے جو حصے ہیں دونوں کے بڑے سٹیکس ہیں. تو وہ جو ہے عمران خان کی مدد کو کوئی آئے گا تو ان کی فیملی ڈسپیوٹ آئے گی، اور نون لیگ کی جو مدد ہوگی وہ ان کی قابلیت ہوگی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری سیاست جو ہے ان چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے. اس سے بتائیے عام آدمی جو ہے وہ کیا اس سے لے اور کیا اس سے حاصل کرے ان دونوں نقطہ نظر سے.
ٹھیک ہے، تو سلمان صاحب اس وقت جو ملکی حالات ہیں، جیسا کہ ایاز صاحب نے ذکر کیا کہ حکومتی نااہلی ہے، تو اس نااہلی کا فائدہ آپ کی نظر میں اپوزیشن اٹھا رہی ہے؟ پارٹیاں تو اپنے اپنے اندرونی مسائل میں گھری ہوئی ہیں. دیکھیں مریم، میرے خیال جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں بڑی گہری بات ہے. اگر تو اس حکومت کی کارکردگی بہتر ہوتی، یہ حکومت ڈیلیور کر رہی ہوتی، اس میں حکومت نے ملک کو اقتصادی استحکام سے دوچار کیا ہوتا، اس ملک نے لوگوں کو روزگار فراہم کیا ہوتا، تو وہاں پر یہ صورتحال طاری نہیں ہونی تھی. دیکھیں جب مشکل وقت آتا ہے فیملیز کے اندر تو ساری فیملیز جڑ جاتی ہیں. اب چونکہ نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار ہے، حکومت کا مستقبل کیا ہے. کیا اس حکومت کا کوئی مستقبل ہے جس کے بارے میں خود ان کے اراکین اسمبلی میں کوئی ایسی بات نہیں. 8 دن اس سے بڑی، میرے خیال ہے ایاز صاحب اس کی تائید کریں گے، آج تک ایسے نہیں ہوا کہ 8 دن مسلسل قومی اسمبلی کا کورم پورا نہیں ہو سکا. اور پھر میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ پرویز خٹک صاحب کتنے ایم این ایز لے کے باہر ہو گئے ہیں، 70% پارلیمانی پارٹی میں نہیں جا رہے. بات یہ کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو پھر چھلانگیں لگنی شروع ہوتی ہیں. ابھی سیٹی نہیں بچی. بات یہ کہ اس حکومت کی ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے یہ ساری کیفیت مسلم لیگ نون میں طاری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں حکومت کا مستقبل، اپوزیشن کا مستقبل؟ بات یہ ہے، خاور صاحب آپ اس پہ کمنٹ کریں اپنی باری پہ. بات یہ ہے کہ حکومت کی نالائکیوں سے اپوزیشن فائدہ اٹھا رہی ہے اور اپوزیشن کی نالائکیوں سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے. یعنی دونوں کی طرف سے نالائکیاں ہیں. ان حکومت کی نالائکی ہے پرفارمنس کا کمزور ہونا، اور یہ پی ایم ایل این کی نالائکی ہے کہ اپنے گھر کو یہ پراپر آرڈر میں نہیں رکھ سکتے. لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ باتیں بناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں. دشمن کا ذکر کیا ہے وہ باہر کا ہی دشمن ہے جو مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے اس وقت دشمن جو ہے نا وہ ان کے اندر ہی ہیں، اور وہ اپنی پارٹی کے اندر ہی وہ ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں. باقی رہا ٹھیک ہے، ایک اپوزیشن کی حکومت سے آپ ہمیشہ لگتی ہے تو حکومت ایک اپوزیشن مخالفی ہوتی ہے، لیکن اصل جو چیلنج ہے وہ پی ایم ایل این کو اندرونی ہے، جس کو جتنا جلدی وہ سمجھ لیں، اور اس کے علاوہ وہ جو ان کے سینئر لیڈران ہیں وہ مل کے بیٹھیں اور کوئی کانسنسس سے فیصلہ اس لیے نہیں کر پاتے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سکسیشن کے کویسچن میں پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے. یہ خاندانی جھگڑا ہے، اور خاندان میں جب فیصلہ ایک طرف ہوگا یا دوسری طرف ہوگا اس کے بعد پارٹی وہیں لائن اپ کر لے گی. اور وہ فی الحال جو ہے نواز شریف صاحب اس کو فیصلے کو ڈیلے کر رہے ہیں. وہ ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو ان کی خواہش ہے کہ مریم کو لیڈرشپ مل جائے وہ بھی ہو جائے اور شہباز شریف بھی ناراض نہ ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک طریقے سے ایک ملمہ سا کریٹ کیا ہوا ہے یہ کب تک قائم رہے گا؟ 6 مہینے 8 مہینے، اس کے بعد کہیں نہ کہیں تو ایک لائن کھینچنی پڑے گی، فیصلہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا، لائن بالآخر ڈرا کرنا پڑے گی. لیکن خاور جیسا کہ سلمان صاحب نے ذکر کیا کہ طوفان کا مقابلہ کر پائے گی یہ حکومت، کہیں اس کشتی کے سوار کہیں اور تو نہیں چلے جائیں گے؟ دیکھیں آج کی تاریخ ضرور آپ بھی کہیں لکھ لیجئے گا، کیونکہ آنے والے وقتوں کے اندر جب حالات و واقعات مختلف ہوں گے تو پھر سلمان صاحب کہیں گے نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا. آج انہوں نے ایک نوشتہ دیوار ہمیں دکھا دیا ہے، جو موجودہ حکومت کا مستقبل ہمیں بتا دیا ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے اور کشتی ڈوب رہی ہے. جو 8 دن کا کہا ہے کورم پورا نہیں ہوا، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وہ بتا دیں وجہ کیا ہے. اچھا میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب سوال ہے، مریم صاحبہ نے سوال کیا، ان کا جواب ادھر نہیں دیتے جو میرے سے سوال پوچھتے ہیں، مجھے بھی تو جواب ان کا دے لینے دینا. تو بنیادی طور کے اوپر چونکہ ایک سوال ہے تو سوال کے پیرائے کے اندر ہی بات کرنی ہے. اس کے اگلا سیگمنٹ وہ حکومت کی جو اکنامک کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، ضرور کریں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت نون لیگ کے اندر یہ جو سارے کا سارا اس وقت رکھنا پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں پاکستان کے سیاسی میدان کے اندر یہ کوئی چھوٹی سٹوری نہیں ہے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، بڑی سٹیک ہولڈر ہے اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر. ان کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈر تو اپوزیشن ہے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ، وہاں پہ لیڈر تو اپوزیشن پی ایم ایل این کے پاس ہے، حمزہ شہباز بیٹھے ہوئے ہیں. جب پارٹی کے اندر اس طرح کی لڑائی پڑتی ہے تو کسی بھی ملک کے اندر یہ سیاسی سطح کے اوپر ایک بڑی سٹوری ہے. اسی لیے پچھلا ہفتہ جو ہے تمام اخبارات، تمام ٹی وی چینلز کے اوپر اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے ایک آلٹرنیٹ ہوتا ہے جو ہمیشہ سلمان صاحب کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں کہ پارلیمانی جو طریقہ جمہوریت کے اندر جو اپوزیشن ہے گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے. تو ایک تو گورنمنٹ بقول سلمان صاحب کے بالکل فیل ہو رہی ہے، ٹوٹل ایبجیکٹ فیل ہو رہا ہے، اور دوسری جو ہمیں گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے وہ آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہو رہے. تو اس کے بارے میں بات کرنا میرے خیال میں کوئی اس میں بری بات نہیں ہے.
اب جو خبر بنیادی طور پر یہی ہے کہ مریم صاحبہ کسی سطح کے اوپر جو ہے اپنے چچا کو وہ جو پارٹی کے اندر انتظامی طور پر ان کا حق بنتا ہے ایز اے پارٹی کے صدر کے طور پر ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کب تیار ہوں گی, کیا جو ہے نواز شریف صاحب اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں گے؟ میں بار بار سلمان غنی صاحب کا آج کے تجزیے کو ریفر کر رہا ہوں, لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو پڑھیں, کہ اس میں بڑا ہی واضح انہوں نے بیان کیا ہے سلمان صاحب نے کہ اصل مسائل کیا ہیں, پارٹی کے کردار کو, دوبارہ سے کہتا ہوں, کردار کے اوپر اثر پڑ رہا ہے, لہٰذا جو ہے پارٹی کے قائد کو اس کے اوپر کوئی فائنل فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کیا فیصلہ کرتی ہے. دوسری طرف ہم حکومتی فیصلوں پر حیران ہیں, عوام کو ریلیف دینے کی باتیں کرتے ہیں لیکن پیٹرول کی قیمت, بجلی, LPG سب کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. یہ کیسا ریلیف ہے؟ حکومت کیا فیصلے کر رہی ہے؟ کیا اس سے اپنے فیصلوں کا ادراک ہے؟ اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رواں مہینے دوسری بار اضافہ کرتے ہوئے مزید 4 روپے بڑھا دیے ہیں, جس کے بعد اب پیٹرول کی قیمت 127 روپے 30 پیسے ہو گئی ہے. صرف یہی تحفہ نہیں ملا عوام کو, اس کے علاوہ ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, بجلی مہنگی, LPG مہنگی, سونے پہ سہاگا. IMF سے مذاکرات کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے اور IMF نے آٹے, گھی, دالیں, چینی, بجلی, گیس پر سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. ایاز صاحب, اب تو گھبرانا بنتا ہے عوام کا. دیکھیے, ان سے کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا, ان کی گرفت کسی چیز پہ نہیں ہے, اور خاص طور پہ اکنامک سچویشن پہ تو بالکل نہیں ہے. عمران خان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ فاصلے سے ڈسٹنس ہو تو لوگ ایڈمائر کر سکتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ان کے قریب, جنہیں وہ اعزاز ملا ہے قریب ہونے کا, ان میں سے میں نے کوئی, میرے خیال شاذ و نادر ہی ہو کہ جو تعریفی کلمات کہہ سکے. وہ جو ہے نا فیملیارٹی بریڈز کنٹیمپٹ والی بات جو ہے, یا فیملیارٹی یا کلوزنس کم از کم آنکھیں آپ کی کھول دیتی ہے. اب ان کے جو ایک وہ نوجوان سپورٹرز, فینز, ڈائی ہارڈ فینز جو اپنے آپ کو عمرانسٹاز کہتے ہیں, اب تو آنکھیں ان کی بھی کھل جانی چاہیے. وہ جو یہاں وہ جو پردے ہوتے ہیں آنکھوں پہ, اب وہ اتر جانے چاہیے. ان سے اکنامک سچویشن دیکھیں نا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے پیٹرول کی قیمت بڑھانا ناگزیر تھا, ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا, انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی ہیں, یہ وہ فلانا, پر ان کی سمت, ان کی سمجھ, ان کی یہ سوچ کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے وہی نہیں ہے. اسد عمر سے لے کے یہ جو شوکت ترین ہیں, کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی یہاں جا رہے ہیں. یہ شوکت ترین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا, اور ہیں بڑے کنونسنگ آدمی, کہ جی ہم اب گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, ہم وہ IMF کا جو سختی والا پروگرام ہم افورڈ نہیں کر سکتے, عوام نہیں افورڈ کر سکتے. کنزمپشن, وہ جو گروتھ کرتے کرتے اکانومی اتنی اوور ہیٹ ہو گئی ہے کہ وہ بخار جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ اوور ہیٹڈ اکانومی کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہاں سے جا رہا ہے. آپ بے شک کہیں جی افغانستان جا رہا ہے, یہ ہے جا رہا ہے کچھ ڈالر, لیکن زیادہ اسی کیفیت اور ہے. امپورٹس آپ کے بڑھ گئے ہیں. اب بھائی یا تو آپ اکانومی ڈیولپ کر رہے ہیں اور آپ کہیں جی وہ امپورٹس آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سپر سونک فائٹرز بنائیں گے اور پھر ہم بل گیٹس کا مقابلہ کریں گے اور پھر وہ جو ٹیسلا کار بنانے والے ہیں اس کے ساتھ ہم مریخ پہ جائیں گے, پھر تو بات بنتی ہے. اور یہاں کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں. لونز لے رہے ہیں جی, جیسے ہم سی پیک کے بارے میں کہتے ہیں گیم چینجر ہے, گیم چینجر بھائی ہونا چاہیے تھا, لیکن جو آپ بنا رہے ہیں چیزیں وہ اس کا اکنامک آؤٹ پٹ کیا ہے, اکانومی پہ کیا وہ فرق پڑ رہا ہے, سڑکیں بننے سے اکانومی کیسے امپروو ہو رہی ہے. نواز شریف نے بنا دی موٹر وے, کوئی ایک آدمی بتا دے کہ یہ جو اسلام آباد لاہور موٹر وے ہے, سوائے موٹر کاروں کے اور ہمارے جو ہیں ہم جو ٹریول کر ہمارے فائدے کی بات جو ہے, اکنامک اس کا بینیفٹ کیا ہوا ہے. یہ جو شہباز شریف نے اورنج لائن ٹرین بنا دی, میٹرو بنا دی, ملتان میں بنا, اس کا کیا آپ کو ملا ہے؟ آپ ٹرانسلیٹ کریں نا اکنامک بینیفٹس میں. ان کی بالکل کوئی کنٹرول نہیں. نواز شریف کے سامنے یہ کم از کم ویژن تھی کہ پیسہ جتھوں لینا لیاؤ,
हर डॉलर को कंट्रोल करो, कीमतें आप कंट्रोल रखें। ठीक। मुशर्रफ को गालियां देते हैं। मुशर्रफ के वक्त पाकिस्तान का डेट 33 बिलियन डॉलर्स था, 33। नवाज शरीफ गए तो विरसे में 100 बिलियन डॉलर का डेट छोड़ गए, और ये 3 साल में इन्होंने पता नहीं कहां से कहां लेकर गए। भाई इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। हिंदुस्तान को गालियां देते हैं। हिंदुस्तान कम अज कम इकोनॉमी तो अपनी ठीक चला रहा है, इंडस्ट्री तो वहां पे चल रही है, बड़ी बड़ी हाईटेक इंडस्ट्री चल रही हैं, और हमारे से ज़रात, हम खाने पीने की चीजें, हम क्या ज़राती मुल्क हैं, और कौन सा ज़राती मुल्क है? हम आधी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल कोई बिल्कुल है ही नहीं। ये जो इमरान खान आए, ये रियल एस्टेट के सेठों को, एक ही इनके सामने मिशन इमरान खान का कि इन रियल एस्टेट के सेठों को हम मुराद दें, दे दे के इनका क्या आपको मिला क्या है? नहीं जी, कंस्ट्रक्शन होती है तो उससे सारी चीजें जो है वो सीमेंट होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। यार आपने इकोनॉमी तबाह कर दी और आपकी सोच ही कोई नहीं है कि कहाँ जा रहा है मुल्क। ठीक है, तो इस मामले पर अयाज साहब के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। सलमान साहब, शौकत तरीन साहब एक तरफ हमें तसल्लियाँ देते नजर आते हैं, दूसरी तरफ जो फैसले आते हैं वो हमें हैरान कर देते हैं। कल तो तसल्लियाँ दे रहे थे, आज पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? देखिए, अयाज साहब ने जो कुछ कहा इसके बाद भी कुछ कहने की ज़रूरत है, और बात है कि असल सूरत थी ही मुआशी, और ये जो हुकूमत होती है ये कोई गुब्बारे उड़ाने का नाम नहीं होता। इसमें आप एक जवाबदेही का अमल होता है, आपने डिलीवर करना होता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव के कहे हुए की एक साख होती है। और हालत ये है कि आप 24 घंटे ज़रा उठा के देख लें कि पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि महंगाई की लहर आर्जी है, और अभी उनके ये अल्फाज फ़ज़ा के अंदर मौजूद थे। तो बिजली की कीमतें, पेट्रोलियम की कीमतों में 4 रुपए का इजाफा, और अभी वो ये अल्फाज कानों में रस घोल रहे थे कि बिजली की कीमतें 1 रुपए और 29 पैसे पर यूनिट, वो इजाफे का इम्कान। LPG 29 रुपये 95 पैसे, उसका रात को डायरेक्टिव जारी हो गया। और ये वो चीज़ें हैं, ये बज़ाहिर आम अशियाए ज़रूरियात से मुंसलिक नहीं है, लेकिन ये वहाँ 3 चीज़ें हैं जिसके बराह रास्त आप जो ही ऐलान करते हैं 12:01 पे, उसके असरात आम अशियाए ज़रूरियात और ख़ास तौर पे खुर्दोनोश पे जाने शुरू हो जाते हैं। और मैं वो बात दोहराना नहीं चाहता कि जनाब प्राइम मिनिस्टर, ये मेरे पास डेट लिखी है 29 जुलाई 2019 को, उन्होंने कहा था कि 2 महीने जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद ऐसी तब्दीली आएगी कि दुनिया देखेगी जनाब प्राइम मिनिस्टर 2 माह नहीं 2 साल गुजर चुके हैं। और मैं पूरी रिसर्च के बाद आपको कह रहा हूँ कि आपकी अशियाए ज़रूरियात आप 1 हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उनकी कीमतें तब्दील होती हैं। और वो जो प्रोफेसर साहब ये जो बात कहते हैं, ये बात 100% दुरुस्त है कि इसमें असल जो रोल होता है वो सूबाई हुकूमतों का है। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक मुनाफाखोर, ज़ख़ीरा अंदोज़ और माफियाज इस हुकूमत के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब को या तो इस बात का इदराक नहीं है और या परवाह नहीं है, और जिसका आप नाम ले रही हैं ना, वो शौकत तरीन साहब, वो जो हफीज़ शेख के बारे में कहते थे कि जी उन्होंने आके गिरवी रख दिया वो IMF के पास और मईशत का बेड़ागर कर दिया। ये शौकत तरीन साहब का भी इम्तिहान अगले 15 दिन में आ जाएगा सामने। वो हफीज़ शेख साहब को एक्चुअल इमरान खान साहब नहीं आ रहे थे, उन्होंने IMF को इनके लोगों ने टारगेट किया था कि IMF आपको तो हुकूमत इसलिए दी थी कि आप लोगों को रिलीफ देंगे, आपने अपनी सारी हुकूमत के इख्तियारात IMF के सुपुर्द कर दिए कि आप करें हमारी अवाम का मुआशी कत्ल, और कोई जवाबदेह नहीं है। ये सारे वो मामलात हैं, पेट्रोल का, बिजली का, गैस का, ये सारे IMF से आपने तय किए हुए। और मैं यहाँ पर शोर डाला करता था जब मुझे यहाँ पर टारगेट किया जाता था कि महंगाई का ववेला मैं करता हूँ, वो सब कुछ सामने आ रहा है। बात यह है कि इस वक्त आप गुर्बत देख लें कि किस शरह पे गई है। रोटी पाकिस्तान का मसला कभी नहीं रहा कि ज़री मुल्क था, और अभी 6 माह पहले तक हम अपने प्रोग्रामों में बैठ के बम्पर क्रॉप वो रोटी 10 से 12 रुपए की मिल रही है। और रोटी कभी पाकिस्तान का मसला नहीं था। इस हुकूमत के दौर में रोटी और दाल, और ख़ास तौर पे मैं ये कहता हूँ कि जब गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जलता तो फिर हुकूमतें नहीं चलती। और माशी सूरत हाल के जिस तरह अबतरी आज हो रही है, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर मिसाल नहीं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जब हुकूमतें खुद अवाम के सामने अपने आप को जवाब दें, यहाँ पर कहा जाता है जी हुकूमत का मुस्तकबिल, हुकूमत
ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ 1 پیج کی وجہ سے پاکستان معاشی حوالے سے بہت آگے کی طرف جائے گا، پاکستان کے اندر گورننس کا خواب جو ہے وہ حقیقت بنے گا، لوگوں کی حالت زار میں بہتری آئے گی، 1 کروڑ نوکری آپ فراہم کریں گے، 50 لاکھ گھر ہوں گے، اور جناب آپ نے لوگوں کی زندگیاں جیرن بنا دی ہیں، ان کا چولہا بجھ رہا ہے، ان کا دل جل رہا ہے، اور کوئی خود کو جواب دہ نہیں سمجھتا۔ اور اگر اس طرح کی جمہوریت کا تجربہ ہے تو اب لوگ، یہ بات بھی درست کہی جاتی ہے کہ اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی تھی تو اپوزیشن اس سے زیادہ نااہل ثابت ہوئی ہے کہ آج ذرا ایوان کے اندر دیکھ لیں کہ وہ کتبے لے کے آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ماضی کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ مسائل زدہ، مہنگائی زدہ لوگوں کی آواز بنتی ہے، آج ان میں بھی سکت نہیں ہے، تو اس طرح کی جمہوریت کا تماشا اور زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈالر بھی تو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اگر ڈالر کی قیمت ایک چھوٹی سی بات میں ڈالر کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے نا کہ افغانستان جا رہا ہے، ذرا آپ کمپیریزن کر لیں کہ افغانستان کے اندر آج بھی ڈالر کا ریٹ کم ہے پاکستان کی نسبت۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر ڈالر کی قیمت کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو ہمیں کتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے ڈالر تو ایک ایسپیکٹ ہے اکانومی کا، اس کا ایک منفی اثر جو ہے، جو آپ کی باہر سے امپورٹس ہوتی ہیں اس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور اس کے پاکستان کی اکانومی اس لیے اثر انداز ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سی چیزیں امپورٹڈ ہیں، بہت سا سامان جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے امپورٹڈ، بہت سی جو ہم لوکلی پروڈکٹس بناتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو ہمیں مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھی ہے، اچھا، اور جو اکنامک فورسز ہیں وہ چونکہ پاورفل فورسز ہوتی ہیں، ان کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں پرائس کو آگے پیچھے کر دیں، اور بنیادی طور پر یہ فیڈرل حکومت کی گائیڈنس کے حوالے سے پروونشل حکومت کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ پرائس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی ہم نے یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا میکنزم، کریکٹیو میکنزم نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اکانومی کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کی فلاح، عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کریں گے۔ اس وقت جو ہماری اکانومی ہے وہ عوام کی فلاح اور عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ہم نے ڈیسیجنز کیے ہوئے ہیں اس کا فائدہ انہی لوگوں کو ہے جن لوگوں کے پاس پہلے سے پیسے کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ جو ہم کیا فیصلے کر رہے ہیں، مثلا لاہور کے اندر کیا بڑے فیصلے ہوئے ہیں؟ لاہور کے اندر فیصلہ ہوا ہے کہ اربن کیا وہ راوی ریور شہر بنے گا، ایک وہ ایک ایئرپورٹ پہ، ایک والٹن ایئرپورٹ پہ قبضہ کس کا ہونا ہے؟ قبضہ والٹن ایئرپورٹ پہ انہی لوگوں کا ہونا ہے نا جو 50 منزلہ ٹاور بنا سکتے ہیں، اور 50 منزلہ ٹاور وہ غریب آدمی نہیں بنا سکتا جو کہ بمشکل اپنی روزی کماتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس حکومت کی ڈائریکشن غلط ہے۔ اس حکومت کی ڈائریکشن ہے ان لوگوں کو فائدہ پہنچانا جو پہلے سے فائدے میں ہیں۔ جب تک سوشل جسٹس آپ پروموٹ نہیں کر سکتے، کوئی حکومت، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، پی ایم ایل این کی حکومت ہو، اگر سوشیو اکنامک جسٹس آپ پروموٹ نہیں کر سکتے وہ حکومت ضرور ناکام ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے خاور، آپ کا تبصرہ سننے سے پہلے اگر آپ کو اب بھی سب اچھا لگ رہا ہے تو جس اینک سے آپ سب اچھا دیکھ رہے ہیں وہ اینک سب سے پہلے ایاز صاحب کو پہنا دیجیے اور لاہور بھی بھجوا دیجیے، پھر ہم آپ کا تبصرہ سنتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو بڑا اچھا آپ نے مشورہ دیا، اور میں اپنے حقائق کے ذریعے آپ تمام لوگوں کو اینک جو ہے نا پہنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی شاید آپ وہ اینک پہن لیں۔ اچھا، بہت ہی اچھا ہوتا اگر آج آپ بیان کر دیتی کہ موجودہ حالات میں جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں وہ کس نہج پہ گئی ہوئی ہیں، کیا وہ ڈبل پرائسز نہیں ہوگی؟ ساری دنیا کے اندر یہ ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے، بڑھ رہی ہیں۔ اگر آپ یہ بھی ایک فیکٹ اینڈ فگر سامنے رکھ رہی تھی، کیا ساری دنیا کے اندر جو کموڈٹی پرائس ہے اس کا جو کیا وہ بڑھ نہیں رہی؟ ساری دنیا کے اندر بڑھ رہی ہیں۔ کیا انفلیشن ساری دنیا کے اندر اوپر نہیں جا رہا؟ بالکل انفلیشن اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ کیا جو کرونا کی وجہ سے ڈسرپشنز جو ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، نہیں ہوئی؟ سب کے سامنے ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہو رہی ہیں۔ اور ایاز صاحب نے بڑا اچھا وہ جو ٹرم استعمال کیا، آئی ایم ریئلی امپریس کہ اکانومی جو ہے اوور ہیٹ کر گئی ہے۔ حقیقت جو ہے وہ بالکل ہے کہ موجودہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے اکانومی، خاص طور پر جو آپ کی معیشت ہے، انڈر سٹریس ہے۔ آپ کے ملک کے اندر اس وقت مہنگائی زوروں کے اوپر ہے، جن کا تمام چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کا تمام چیزوں کا ڈائریکٹلی جو ہے انحصار آپ کی آئل کے اوپر ہے۔ آئل سے بجلی بنتی ہے، آئل سے آپ کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے، آئل کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کا سارا آپ کا جب ملک کے اندر فیکٹریاں شیکٹریاں سارا کچھ چلتے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا جو بل ہے امپورٹ، جو آپ کے ڈالرز خرچ ہوتے ہیں وہ آپ کے آئل کی امپورٹ کے اوپر خرچ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی حقائق۔
اب یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے، اس پہ میرا اختلاف ہے۔ 2007 کے اندر شوکت ترین جب تھے اس ٹائم جنرل مشرف، آخری دنوں کے اندر آئل پرائسز بہت آگے بڑھ گئی، لیکن وہ الیکشن میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا دبا کے رکھیں، نہیں ادروائز ہم الیکشن ہار جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو اس چیز کا علم ہے اور ریاض صاحب کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ جب جنرل مشرف اور وہ حکومت گئی تھی، اس کے بعد اکانومی کا جو حشر ہوا تھا ساری دنیا کے سامنے، ایک انٹرنیشنل بھی ہوا تھا اور پاکستان کا بھی ہوا تھا۔ پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور جب یہ 2018 کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت گئی تھی، آپ کا انپریسیڈنٹڈ 24-25 بلین جو ہے کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، اتنے ہی آپ نے جو ڈالرز جو ہے 24-25 ارب آپ نے لگائے تھے، جونکے تھے آپ نے لٹل ٹرمز کے اندر ڈالر کو آپ نے ایک نچلی سطح کے اوپر رکھنے کے لیے۔ ایک اچھا کام میرے خیال میں موجودہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے، اس کے اوپر اختلاف رائے ضرور ہو سکتی ہے کہ وہ اس جان بوجھ کے ڈالر کو جو آرٹیفیشلی کنٹرول کرنے کی نہیں کوشش کر رہے، ڈیمانڈز اینڈ سپلائی کے اوپر ہے۔ جو آپ کا پرائس کا میکنزم ہے، آپ کو جو سٹنلی آپ کا امپیکٹ آ رہا ہے اس کو وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو جس طرح سلمان غنی صاحب اس کے اوپر شور مچا رہے ہیں یا باقی پوری عوام اس وقت بھگت رہی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ جو الیکٹڈ حکومت کے ساتھ آتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان کو اس چیز کا اثر نہیں ہے، ٹھیک ہے خبر آپ کی ساری باتیں ہم ٹھیک مان لیتے ہیں، لیکن جو موجودہ حالات اس وقت ہیں، غریب کے لیے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک غریب شخص جو اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا، کیا اس کے سامنے آپ ان الفاظ میں اسے تسلیاں دے سکتے ہیں کہ دنیا میں مہنگائی ہے تو ہمیں کرنی پڑ رہی ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم مہنگائی کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ ایاز صاحب، حکومتی اقدامات کی روشنی میں آپ کو آگے کوئی بہتری نظر آ رہی ہے؟ شارٹلی بتا دیجئے۔ مجھ سے آپ نے پوچھا؟ جی 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 آپ سے۔ نہیں، آج تو میں امپریس ہو گیا ہوں۔ تمام حکومت کے شہباز گل آپ ملا لیں تو ایسا پر اثر تجزیہ جو ہے آپ کو نہیں مل سکے گا۔ تو بس یہی ہے، چلتے ہیں ہم تجزیے بس سنتے رہیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ میں نے خاور گمن صاحب کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹیا ڈبو دی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ڈبتی لوٹیا کو بچا لیا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ اس پہ کوئی دو آرا نہیں، کراچی سے لے کر خیبر تک لوگ مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں اور حکومت خود کو جواب دے نہیں سکتی، سمجھتی یا ان کو ادراک لے یا ان کو پرواہ۔ دیکھیں اکانومی کا تعلق گورننس کے مسئلے کے ساتھ ہے، اور گورننس میں اس گورنمنٹ کی پرفارمنس بہت ہی کمزور ہے، اور جب تک یہ مینیج نہیں کریں گے گورننس کو، جب تک مارکیٹ فورس مارکیٹ کے اندر انٹروین نہیں کریں گے، گورننس کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ خاور، آپ کے سنہری الفاظ؟ یہ امیروں کو ٹیکس کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ٹیکس دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، اور وہ جو ٹیکس لیتے ہیں جس طرح ممالک کے اندر ہوتا ہے کہ غریب طبقے کو، جو ولنریبل طبقہ ہوتا ہے اس کو آپ سبسڈی دیتے ہیں، یہی چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنا ہوگا۔ تو ہمارے پینل کے رائے آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ دنیا خبر کی دنیا